بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ہمیں دو سبق حاصل ہو رہے ہیں۔ پہلا سبق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے، اور دوسرا سبق اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبدو عبادت سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کسی کی انتہائی اور تعظیم کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ تو ترجمہ یوں ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان کا خلاصہ قرآن کریم ہے، اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نمرود نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، خدا تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کو سزائے موت دے دی اور ایک قیدی کو معاف کر دیا۔ جس قیدی کی سزائے موت تھی اس کو معاف کر دیا، اور جس کی سزا کوئی چھوٹی موٹی تھی اس کو سزائے موت دے دی۔ نمرود نے کہا دیکھو، میں نے ایک کو موت دے دی اور ایک کو معاف کر دیا، اور جس کا چھوٹا عذر تھا، معاف کرنے والا عذر تھا، اس کو میں نے موت دے دی، تو میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے۔ اگر آپ خدا ہیں تو آپ مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھائیں۔ حیران رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ سنا، فبہت الذی کفر، آگے بات کوئی نہیں آئی۔ اسی طرح فرعون نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرا حکم چلتا ہے، میں بادشاہ ہوں، میری خواہشات کو پورا کرو، نفسی خواہشات۔ تو ایک طرف تو بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہشات کو پورا کرو، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہے ہیں۔ آج سب سے بڑا جو مشکل کام ہے وہ ہے نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ بادشاہ ہے اور حکم کیا کر رہا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون تھا جو دنیا میں کہتا تھا میں خدا ہوں؟ کون تھا جو دنیا میں بڑے بڑے جملے بولا کرتا تھا؟ کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ خود کہے گا آج بھی میں بادشاہ ہوں۔ جب اس خالق کی عبادت کی بات آئے نا، تو پھر دائیں بائیں میں جاؤں یہ تو بہت دور کی بات ہے، میری نگاہ بھی نہ جائے، میری سوچ بھی نہ جائے، صرف اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے محل میں کہا تھا نہیں، اللہ صرف وہ ہے۔ اس نے غلہ دینا تھا لیکن نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ویسے ہی چلے گئے۔ بھائی مشکل ہو، آپ کے اوپر تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، عبادت اللہ کی ہے، حاضری اللہ کے سامنے، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے۔ نستعین مدد مانگنے کس سے؟ اس خالق سے۔ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ آپ کے پاس بہت کچھ تھا، اچانک سے آپ کے اوپر قیامت آئی، اچانک سے آپ کے اوپر تنگی آئی، مصیبت آئی، آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس وقت بھی اللہ کو نہ چھوڑیں،
کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ وہی خدا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں بھی آپ کو رزق پہنچایا، آپ کو صحت دی ہے، آپ کو جوانی دی ہے، آپ کو بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی۔ اگر اس خالق نے لے لی ہیں تو پھر کون سی بڑی بات ہے؟ وہ خالق دے گا۔ یہ وہی خالق ہے جس نے کل نعمتیں دی تھی، یہ وہی خالق ہے جس نے کل صحت دی تھی، یہ وہی خالق ہے جس نے کل آپ کو بے شمار انعامات سے نوازا تھا، آج بھی وہی خالق آپ کو دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی بھیجتے ہیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس انداز کی بھیجتے ہیں کہ وہ انسان برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب مصیبت، تنگی، پریشانی، تکلیفوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے نا، کہیں تو اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں، کہیں تو بڑے بڑے جملے بولتے ہیں۔ ایسا نہیں، اسی خالق کے دروازے پہ آنا ہے جس نے کل ہمیں نوازا تھا، وہ آئندہ بھی نوازے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اربعین میں لکھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی 10 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز ہی وہ عبادت ہے جو تمام عبادات کو جمع کرنے والی ہے۔ یقیناً آپ نماز پڑھیں گے نا، آپ کا دل کرے گا کہ آپ حج بھی کریں، آپ نماز پڑھیں گے آپ کا دل کرے گا آپ روزہ بھی رکھیں، آپ نماز پڑھیں گے آپ کا دل کرے گا کہ آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں، آپ نماز پڑھیں گے آپ کا دل قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو کرے گا، آپ نماز پڑھیں گے آپ گناہوں سے دور ہوتے چلیں گے۔ لیکن نماز کس انداز کی پڑھنی ہے؟ نماز تو کہتے ہیں کہ اس انداز کی ہو کہ جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہو، گویا کہ ایسے ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، میری آنکھوں میں وہ نورانیت نہیں ہے، اور یقیناً میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر یہ تو ہے کہ میں سجدہ کروں، میں قیام کروں، میں رکوع کروں، میں اللہ کی حمد و ثنا کروں، اس حال میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے روزہ۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوک سے روکنا، نہیں، زبان سے جھوٹ، چغلی، ریاکاری، ان جیسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اگر نماز ہم بغیر وضو کے پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کے ہم گناہ کریں، روزہ رکھ کے ہم چغلی کریں، روزہ رکھ کے ہم غیبت کریں، روزہ رکھ کے ہم ریاکاری کریں، تو یقیناً پھر روزہ نہیں رہتا۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، جو صاحب نصاب کو پہنچ گیا ہے اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، لیکن جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا صاحب نصاب ہونے کے باوجود، فرمایا گیا بڑا زہریلا گنجا سانپ اس کے مال کی شکل میں اس کے پاس آئے، تو بھائی زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ہمیں ضرور نکالنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اور اللہ نے یہ مال کسی اور کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے آپ کو صحت دی نا، اسے بھی صحت دی، اللہ نے آپ کو جوانی دی، اسے بھی جوانی دی، اللہ نے آپ کو تمام اعضاء صحیح دی ہیں نا، اس کو بھی اعضاء اللہ نے صحیح دی ہیں، لیکن اللہ نے مال آپ کو دیا ہے، وہ غریب ہے، وہ یتیم ہے، وہ مسکین ہے، اللہ نے آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہے، تو زکوٰۃ ہمیں ضرور نکالنی چاہیے۔ یہ دیکھا گیا ہے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں آئندہ سال یقیناً ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حج ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، فرمایا یہودی اور نصرانی ہو کر مرے گا، گویا کہ ان کے برابر ہوگا، معاذ اللہ۔ اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ نے حج نہیں کیا، تو آپ کی نسبت کن لوگوں کے ساتھ ہوگی؟
بھائی جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ ضرور حج بھی کرے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اس لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن کریم پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہاری سفارش کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ سے دوستی، اللہ سے محبت، اللہ سے دل لگی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ اس کے بعد ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ صبح اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ 24 کے 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ مسلمانوں کی عبادت کا وقت کب ہے؟ فرمایا گیا 24 کے 24 گھنٹے۔ کیسے؟ مسلمان سوتے نہیں ہیں، مسلمان کھاتے پیتے نہیں ہیں، مسلمان اپنے تقاضے پورے نہیں کرتے، مسلمان کاروبار نہیں کرتے۔ کہا گیا سب کچھ کرتے ہیں۔ رات کو سوتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، دعا پڑھ کے سوتے ہیں، سونا بھی عبادت ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہم جو بھی کام کریں شریعت کے مطابق کریں، تجارت کریں شریعت کے مطابق کریں، معاملات طے کریں شریعت کے مطابق کریں۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر ہم 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہوں گے۔ اس کے بعد ہے حلال روزی، رزق حلال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرائض کے بعد فرض ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں، میں جھولی اللہ کے سامنے پھیلاؤں تو میری دعائیں قبول ہو جائیں، میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اللہ میرے ان ہاتھوں کی لاج رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کھاؤ، اپنے مال کو پاک کرو۔ ہاں رزق حلال نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، اگر ایک لقمہ بھی کھایا نا تو 40 دن تک اس کی عبادات، اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ جس کا بدن حرام مال سے بڑا ہو وہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سے رزق حلال طلب کرنا چاہیے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آج میرے معاملات، آج دعاؤں میں رکاوٹ، آج میں آگے کو جانا چاہتا ہوں لیکن آگے جا نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں مال ایسا ہو جو شریعت کی نظر میں صحیح نہ ہو۔ اس لیے بھائی اللہ سے رزق بھی حلال طلب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پڑوسی کے حقوق ہیں۔ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ایسے حقوق بیان کر رہے تھے کہ وراثت میں بھی پڑوسی کو حقدار بنایا جائے۔ تو بھائی عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، رزق حلال بھی ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا بھی، پڑوسی کے حقوق بھی۔ میں گھر سے نکلوں، گھر میں آنے تک میں جہاں جہاں سے گزروں میرے گزرنے کی خوشبو آئے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف دکان پہ ہو، میری وجہ سے کسی کو تکلیف راستے میں ہو، تو پھر میں مومن تو نہ ہوا۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام معاملات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ تو آج ہم بات کر رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو بھائی عبادت ہر حال میں اللہ کی ہے، مدد بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے
اور صرف نماز روزہ نہیں، میرے 24 کے 24 گھنٹے اس انداز سے گزریں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں گزار کر دکھائے۔ صحابہ نے اس زندگی کو لے کر اپنی عملی زندگی بنائی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی زندگیاں نصیب فرمائے جیسے صحابہ نے حضور کو دیکھ کر اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔